رحم اللہ علی من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں برائے ابرار النساء بنت علی ظفر بیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداعا واخترعہم علی مشیتہ اختراعا، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صلوات پڑھیں مل کر۔ سامعین محترم، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور آپ نے ماں کے عنوان سے جناب ڈاکٹر آفتاب سے نہایت خوبصورت نظم سنی، اور اس میں جو اشعار ہیں ان کا زیادہ تر محور اور مرکز وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی کتاب الحقوق میں جو لکھا ہے وہ ہے، اور انشاءاللہ میں بھی اسی کتاب الحقوق کے حوالے سے آج گفتگو کروں گا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، ماں کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ماں کا لفظ جو ہے اس میں بڑی مامتا ہے، شفقت ہے، محبت ہے، الفت ہے، چاہت ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ جو کوئی اور اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کسی زبان میں چاہے مادر ہو، مدر ہو، ماں ہو، اماں ہو، امی ہو، کوئی بھی لفظ بھی کر لیں اس میں مامتا کا تصور نظر آتا ہے۔ ایم ضرور ہے، میم ضرور ہے اس کے اندر۔ کوئی بھی کسی زبان میں، یہ میرا چیلنج ہے، ممبر سے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کسی زبان میں ماں کا نام بغیر ایم کے نہیں آ سکتا۔ یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ اس کے اندر مامتا موجود ہے، چاہت موجود ہے۔ اور اسی لیے اگر ایک شخص آتا ہے اور حضور سرور کائنات کی خدمت میں پہنچتا ہے اور آپ سے پہنچ کے کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے اور کس سے زیادہ نیکی کے ساتھ پیش آؤں، من ابرو، یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ فرماتے ہیں جا رجل النبی، ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ من ابرو، یہ بتائیے میں کس کے ساتھ زیادہ نیکی سے پیش آؤں۔ ماں اور باپ دونوں میں تھا کہ کس کے ساتھ، ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ۔ تو حضور نے فرمایا امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک
قال ثم من قال اباک، یعنی سب سے پہلے کس کے ساتھ؟ کہا ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ اور چوتھی مرتبہ کہا باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اس کے معنی ماں کا رتبہ اتنا عظیم ہے کہ 3 مرتبہ حضور نے کہا ماں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ اور دونوں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارا رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی کسی اور کی، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی طرح پیش آؤ۔ دونوں کا ساتھ تذکرہ ہے۔ لیکن جہاں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے کہ اپنے ماں کے ساتھ میں بہت اچھی طرح پیش آتا ہوں، اور حضرت یحییٰ نے بھی کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ مہربان ہوں اور مجھے مہربان بنایا ہے، جبار شقی نہیں بنایا ہے۔ اے اللہ مجھے مہربان رکھنا۔ قرآن کریم میں ماں کا تذکرہ ہے، کئی ماؤں کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت عیسیٰ کی ماں کا وامہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ تھیں، اور کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف، ان ارضعیہ ہے، انہیں دودھ پلاؤ۔ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور ان کے بارے میں تمہیں خوف ہو، فَأَلْقِيهَا فِي الْيَمِّ، تو انہیں دریا میں ڈال دو۔ وَلَا تَخَافِي، خوف نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، حزن نہ کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم انہیں تمہاری طرف پلٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، انہیں رسول بنائیں گے۔ تسلی دی گئی۔ آپ بتائیے ماں کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب کہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ جو لڑکا پیدا ہو بنی اسرائیل میں اسے قتل کر دیا جائے، اور اللہ نے مخفی رکھا عمل کو، اور پھر ولادت ہوئی، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ صندوق میں ڈال کے دریا کو سپرد کر دو۔ جب ماں اپنے ہاتھوں سے رکھ رہی ہوگی تو کیا کیفیت ہوگی ماں کی۔ اور پھر کہا ان کی بہن سے کہ جاؤ اور دیکھتی رہو یہ صندوق کہاں جاتا ہے، کہاں پہنچتا ہے، کس کے اس طرح۔ اور پھر آخر کار بتایا کہ وہ محل کے قریب پہنچ گیا ہے، اور پھر بتایا کہ اسے اٹھایا ان کو لے جایا گیا ہے۔ اور پھر اللہ نے انتظام بھی کیا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم پلٹائیں گے اور رسول بنائیں گے۔ تو اس کے معنی ہے کہ ماں کے بارے میں جو تصورات ہیں، تخیلات ہیں اور روایات ہیں، کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کریں، تو کہا جاؤ اپنی ماں سے کہو وہ تمہارے لیے دعا کرے، ماں کی دعا قبول ہوگی۔ تھا نا اشعار میں کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ماں سے کہو۔ اور پھر ایک شخص آیا، اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، کہا جاؤ باپ سے کہو دعا مانگے، کہا اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ یعنی ماں کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ اس کی ماں کاش۔ کسی نے کہا کہ صاحب یہ بتائیے کہ مجھے دعا طلب کرنی ہے، کہا جاؤ ماں کے سے کہو دعا تمہارے لیے طلب کرے، کہا ماں زندہ نہیں ہے، کہا اس کی قبر پہ جاؤ۔ ایسی روایات موجود ہیں کہ اس کی قبر پہ جاؤ اور قبر پہ جا کے دعا طلب کرو۔ کہا ہمیں اس کی قبر کا بھی علم نہیں ہے، کہا زمین پہ ایک نشان بنا دو اور تصور کرو یہ ماں کی قبر ہے اور وہاں پر دعا طلب کرو، وہ دعا قبول ہوگی۔ ماں کو عربی میں کہتے ہیں، اور کے معنی اصل کے ہیں، حقیقت کے ہیں، جڑ کے ہیں، اور اس لیے القریٰ مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمام قریوں کی جڑ ہے اور اصل ہے، القریٰ۔ اور القرآن، القرآن جو ہے سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، قرآن یہ اصل ہے قرآن کی سورہ فاتحہ۔ اور اسی سے الراس دماغ کو کہا جاتا ہے، تو اصل کو کہتے ہیں۔ اور قرآن میں نبی کی بیویوں کو بھی کہا گیا نساؤہ امہاتہم، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ جب یہ لقب دیا گیا تو اس وقت جناب سیدہ موجود تھیں، تانا دینا شروع کیا لوگوں نے جناب سیدہ کو کہ ہم تو مومنین کی ماں ہیں اور آپ کو یہ لقب نہیں ہے۔ تو حضور نے جناب سیدہ کو طلب کیا، بلایا اور کہا کہ سیدہ کیا ہیں؟ ابیہا ہیں، ابیہا ہیں، وہ اپنے باپ کی ماں ہیں، اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی وہ تو مومنین کی ماں ہے، رسول کی ماں تو نہیں ہے، مومنین کی ماں ہیں۔ اور ان کے لیے کیا کہا؟ ابیہا، اپنے باپ کی ماں ہیں۔ کسی بیٹی پر
یہ کسی باپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بیٹی کی تعظیم و تکریم کرے، لیکن یہ کون سی ایسی بیٹی تھی، اور وہ بیٹی جو انسیہ حورا بطول عذرا فاطمہ زہرا کے نام سے موسوم ہے، کہ جب وہ آتی تو حضور خود تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، اور جب سفر پہ جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے ہیں، اور سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں تاکہ جدائی کا عرصہ کم رہے۔ یہ عظمت ہے، ماں کا بڑا مقام ہے۔ لیکن میں نے آج کے لیے جس آیت کو منتخب کیا تھا، اس آیت کے ذیل میں کچھ گزارش کر کے اور پھر ماں کے بارے میں جو امام نے فرمایا ہے عرض کروں گا۔ من عمل صالحا، جو بھی عمل صالحہ بجا لاتا ہے، عمل صالح بجا لاتا ہے، من ذکرن انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ اعتراض ہوتا تھا کہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں ان کا تعلق مردوں سے ہے، اقیموا الصلاۃ، اقیمنا الصلاۃ نہیں، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، یہ حکم جو آتا ہے عموماً تغلیب کی بنیاد پر وہ صیغہ ایسا آتا ہے جس میں مردوں کے لیے حکم ہے، لیکن قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں مرد کے ساتھ عورت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ تغلیب کی بنیاد پر یہ حکم ہے کہ سب کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ کتب علیکم الصیام تو تم پر روزہ فرض کیا گیا تو صرف مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے، بلکہ اس میں سب آتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں جو سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، ارشاد ہوتا من عمل صالحا، جو بھی صالح عمل بجا لایا، من ذکرن انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، عمل بجا لانے والا مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ عمل بجا لانے والا مومن ہو، اور یہ جو خاتون ابر النساء جن کا انتقال ہوا یہ مومنہ تھیں۔ میں اس خاندان سے بہت عرصے سے وابستہ ہوں، اور ان مومنہ سے جب میں یہاں آیا تھا 84 میں تو میری ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ ماجد صاحب نے اسی سال تمام جتنے بھی یہاں پر ان کے بھائی اور بہن موجود تھے سب کو بلا کر ایک مجلس کی تھی اور سب کو گھر میں جمع کیا تھا۔ اس وقت تعداد 103 نہیں تھی، 103 بعد میں یہ تعداد ہوئی ہے جو مکمل آپ نے بتایا، اس وقت تعداد 103 نہیں تھی، لیکن جتنے افراد تھے خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں سب اس گھر میں موجود تھے ماجد صاحب کے، اور وہ ان کی والدہ بھی موجود تھیں، اور میں نے مجلس پڑھی تھی جب میں پہلی مرتبہ 84 میں یہاں آیا تھا، مجھے اب تک یاد ہے۔ یہ جو بچے ہیں یہ نہیں تھے یہاں پر، بعض نشان وغیرہ یا اور بھی بچے، تو بہرحال یہ میں جانتا ہوں، اور وہ بہت ایسی مومنہ تھیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ولادت کی تاریخ تھی وہ 13 رجب کو پیدا ہوں، جو امیر المومنین کی ولادت کی تاریخ ہے، اور سفر آخرت جو اختیار کیا وہ بھی انہی دنوں میں جو امام کی شہادت کے ایام ہیں، یعنی 18 رمضان المبارک، اور بڑی کامیاب اور بھرپور زندگی گزاری۔ اور یہ یقین ہے کہ چونکہ انہیں بھی جب تربیت ملی تھی تو نماز کی پابندی کے لیے کہا گیا تھا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنایا، اور بچے نماز کے پابند رہے۔ اب اور چیزوں کے بارے میں نہیں بتا سکتا ان کے بچوں کے بارے میں، لیکن نماز کی حد تک جو ہے مجھے یقین ہے کہ وہ بہت پابند ہیں، اور ان کے گھر میں عزا خانہ بھی سجاتی تھیں، اور جب میں راچسٹر گیا، میں بفلو میں رہتا تھا تو میں اکثر وہاں جایا کرتا تھا اور وزٹ کیا ہے میں نے، ان کے گھر میں عزا خانہ بھی تھا۔ تو مومنہ تھی، اور یقیناً آپ جب درخت کے پھل کو دیکھتے ہیں تو اندازہ لگتا ہے، جڑ نظر نہیں آتی ہے لیکن پھل سے اندازہ لگا سکتے ہیں، میووں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب وہ مرحومہ دنیا میں نہیں رہیں، لیکن ان کی اولاد جو ہے، اولاد کی اولاد جو ہے، وہ ان کی خوبیاں کا مظہر بنے گی، اور ان کی اچھائیوں کا مظہر بن کر ان کی نیکیاں جو ہیں ان کا پرچار کرے گی اور اس کو باقی اور قائم رکھے گی۔ درود پڑھ مل کر محمد علیہ وسلم۔ تو جو بھی عمل صالحہ کرے، نیک عمل بجا لائے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، مومن ہو، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ اب حیات طیبہ، پاک و پاکیزہ زندگی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں، دنیا میں بھی اس کی زندگی بہت نفیس پاکیزہ ہوگی اور آخرت میں بھی، اور اجر ان کے عمل سے بہتر اجر دیا جائے گا۔ ایک یہ آیت تھی، اور پھر دوسری آیت بالکل اس سے ملتی ہوئی ہے سورہ غافر کی، اور اس کا نشانی یہ ہے کہ سورہ مومن بھی کہتے ہیں غافر، 40ویں آیت نمبر بھی 40 ہے، سورہ نمبر بھی 40 ہے، 40۔ عموماً وہ آیتیں جن کا آیت نمبر اور سورہ نمبر سیم ہو
وہ اسپیشل آیت ہیں. یہ ایک توجہ دلا رہا ہوں، آپ پڑھیے گا قرآن میں جا کے. جیسے 33 کی 33 ہو، 5 کی 5 ہو، تو اس طرح وہ آیت جس میں سورہ نمبر اور آیت نمبر بھی سیم ہو، بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں اور بڑی اہم آیتیں ہیں قرآن کی. ومن عمل صالحا، جو بھی عمل صالح بجا لائے، من ذکر و انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، اور وہ مومن ہو. دیکھیں یہاں تک وہ آیت سیم ہے، وہ مومن. وہاں ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اور یہاں کا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں مرد عورت، وہ جنت میں داخل ہوں گے. يُرْزَقُونَ فِيهَا بغیر حساب، بغیر حساب انہیں رزق دیا جائے گا، انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو مومن کے لیے جنت ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس بارے میں عرض کروں گا تقریر کے آخر میں کہ کس طرح جنت ہے. اب امام فرماتے ہیں جہاں حق بیان کیا ہے، کتاب الحقوق جو امام کی پہلی کتاب ہے جو رائٹس کے بارے میں، حقوق کے بارے میں لکھی گئی، اس میں 50 حقوق امام نے بیان کیے ہیں مختلف افراد کے. اور یہ پہلی کتاب ہے جو اس موضوع پر لکھی گئی ہے اور امام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. کاش ہر گھر میں یہ کتاب ہو تاکہ لوگ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سے سمجھیں کہ ہم پر کسی کے مختلف لوگوں کے حقوق کیا ہیں. تو ماں کا حق کیا ہے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. عربی میں ہے فحق امک وان تعلم انہا حملت کا حیث لا یحمل احد احدا. اب آپ کہیں گے صاحب آپ تو عربی پڑھ رہے ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی. کاش عربی سیکھ لیتے تو پھر لطف اٹھاتے، جو جملے ہیں امام کے ان جملوں سے لطف اندوز ہوتے. لیکن خیر میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. ماں کا حق یہ ہے کہ تم اس بات کو جان لو کہ اس نے تمہیں اس وقت اٹھایا جب کوئی کسی کو اٹھا نہیں سکتا. کیا الفاظ ہیں؟ اس وقت اٹھایا اور تم اس کے شکم میں رہے، اور وہ شکم میں لیے ہر جگہ جاتی رہی، ہر کام کرتی رہی، ہر عمل انجام دیتی رہی، مصروف رہی. اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی اس کے ذمہ داری تھی ان تمام ذمہ داریوں کو اس نے پورا کیا. اور اس مسافر کو ساتھ لیے پھری. ہر ایک کا فرض ہے کہ اگر کوئی مسافر ہو تو اسے منزل تک پہنچایا جائے. اس لیے مسافر کو منزل تک پہنچانے کے لیے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 9 مہینے کا سفر کیا. اور 9 مہینے کے بعد مسافر کو منزل تک پہنچا دیا. اور پہنچانے میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی زحمتیں برداشت کیں، کتنے مصائب اور شدائد کا سامنا کیا، کسی کو اندازہ نہیں ہے. اسی لیے جب حضور سے پوچھا گیا کہ جناب میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، میں نے اسے اس کا تمام ہر طرح خدمت کی ہے اور اس کا خیال رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کی تمام ضرورت پوری کی ہے. اور جب میں حج کے لیے لے گیا تو میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کر طواف کیا ہے. کتنا مشکل کام ہے خود طواف کرنا، چاہے کہ کندھے پہ بٹھا کر طواف کرنا. کہا اس کا طواف کیا اس کے ساتھ کندھے پہ بٹھا کے. کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ کہا اس نے 9 مہینے جو تمہیں شکم میں رکھا تھا 1 دن کا بھی حق ادا نہیں ہوا. 1 دن کا بھی حق ادا نہیں ہوا. تو اب بتائیے کہ ہم اگر سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صاحب ماں کا حق جو ہم پر ہے ہم ادا کر سکے ہیں، ذرا تصور کریں. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی مائیں زندہ ہیں، اللہ انہیں زندہ و سلامت رکھے، وہ یہ سمجھیں اور حق ادا کرنے کی کوشش کریں کہ ان کا حق کسی طریقے سے ان کی اطاعت کریں. اور پھر جو ایک نظم میں ایک شعر آیا تھا کہ جب وہ ماں دباتی ہے، بھینچتی ہے اور گلے سے لگاتی ہے، تو جنت میں جب ایک شخص پہنچا ہے دیر سے اپنے دوستوں میں، تو دوستوں نے پوچھا، اور روایت پہ میں نے پڑھا، دوستوں نے پوچھا تم دیر سے کیوں آئے؟ کہا میں جنت کی سیر کر رہا تھا. کہا میں جنت کی سیر کر رہے تھے؟ کہاں جنت کی سیر کر رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ جب بھی آتا تھا تو ماں کے قدموں کے پر جھکتا تھا. تو کہا چونکہ حضور نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو میں قدموں کے سامنے جھک کر جنت تلاش کر رہا تھا کہ ماں کے نیچے جنت کی سیر کر رہا تھا. تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ اس کی اطاعت میں جنت ہے، اس کی محبت میں جنت ہے، اس کے ساتھ رہنے میں جنت ہے. درود پڑھ مل کر محمد والی مزار اس کا خیال رکھنے میں جنت. اور اس نے اپنے دل کے پھل کو تمہاری غذا بنا دیا. اس میں بہت سی آیتیں ہیں اور قرآن میں خصوصاً سورہ احقاف میں اور سورہ لقمان میں کہ حملت ہو امہ کرہن وضعت ہو کرہا، ماں نے بڑی سختی کے ساتھ
اور تکلیف کے ساتھ رکھا تھا حمل میں کے دوران، اور بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی تنگی کے ساتھ وضع حمل ہوا تھا، اور پھر وہن علی وہن، سختی کے ساتھ سختی ہے، سورہ لقمان میں بھی ہے یہ آیت۔ تو اب یہ دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر زحمتیں اٹھائی ہیں۔ اور پھر کہا کہ اس نے اپنے دل کے پھل کو تمہاری غذا بنا دیا، دل کے پھل کو تمہاری غذا بنا دیا، کیونکہ ماں کا دودھ بہترین ہے اولاد کے لیے، لہذا اس نے پرورش کی، اور اللہ تعالیٰ نے 2 نہریں جاری کر دی تھیں، اس کے آنے سے پہلے اس کی غذا کا اہتمام کر دیا تھا، اور ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ یہ جو مائیں اس طرح نہیں کرتی ہیں ان کی اولاد پر ماں کا اثر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جب تک شکم مادر میں ہوتا ہے ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، اور جب باہر آتا ہے اور اسے ماں اپنے سے دور رکھے گی تو اس دھڑکن سے محروم ہو جائے گا، اجنبیت کا احساس اسے روز اول سے ہو جائے گا پیدائش کے، اور جب وہ سینے سے لگاتی ہے تو وہ دھڑکن جب ملتی ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ بچہ رو رہا ہو، ظاہر اس وقت پہچان نہیں رہا ہے، لیکن جو ہی ماں سینے سے لگاتی ہے وہ چپ ہو جاتا ہے، کیوں؟ وہ جس عادی ہے جس آواز کو سننے کا، وہ آواز اسے سنائی دیتی ہے اور وہ سکون پہنچاتی ہے، اور اس لیے اطمینان کے ساتھ وہ سو جاتا ہے۔ یہ ہے، یہ فطرت ہے، لہذا بہترین عمل ہے کہ ماں اپنے سینے سے چمٹائے رکھے، اور یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت کا۔ ایک میں نے دیکھا واقعہ کہ ماں ہے، چھوٹے بچے کو گود میں لیے ہوئے ہے، اور ریت پر چلی جا رہی ہے ننگے پاؤں، اس کا پاؤں جل نہیں رہا ہے، چلی جا رہی ہے، کہ دیکھنے والے نے جب دیکھا اور کہا کہ پروردگار، یہ مامتا ہے جو اس دھوپ میں اور اس شدت کے ساتھ جا رہی ہے، اور اس کا پاؤں جل نہیں رہا ہے اور یہ چلی جا رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا ماں کی مامتا کو نکال دے۔ جو مامتا کو نکالا گیا تو فوراً سے بچوں کو پھینک دیا اور اس کا پاؤں جلنے لگا، تو اس کی معنی کہ مامتا وہ شے ہے کہ جہاں گرمی کا نہ احساس ہے نہ سردی کا احساس ہے، اور امام نے اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ماں کی وہ اہمیت ہے، اسی ماں جس کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ جب ماں اپنے بچے کو لے کر گئی ہے، حضرت ابراہیم نے پہنچا دیا ہے حضرت اسماعیل و ہاجرہ کو، اور وہاں پہنچے ہیں اندا بیتک المحرم، میں تیرے محترم گھر کے پاس لے کر آیا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ پوچھا ہے حضرت ہاجرہ نے، آپ ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں بے آب و گیا ہے، بے آب و گیا جگہ ہے، وہاں پانی بھی نہیں ہے، وہاں کوئی دانہ بھی نہیں ہے، وہاں کوئی اناج بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آدم ذات بھی نہیں ہے، کوئی فرد بھی نہیں ہے، اور ایسے عالم میں اللہ کا حکم ہے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب ماں ہے، جب بچے کو پیاس کی طلب ہوئی اور پانی کی طلب ہوئی اور پیاس لگی، تو اب یہ ماں ہے جو تنہا ہے، اور کبھی صفا کی طرف جاتی ہے، کبھی مروہ کی طرف جاتی ہے۔ آج کل کا صفا مروہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایئر کنڈیشن ہے اور ساری چیزیں ہیں، ناہموار جگہ ہے، اور ایک جگہ سے دوسری کا نظر بھی نہیں آتا ہے، اور جب بچے پر نظر پڑتی ہے تو دوڑتی ہوئی جاتی ہے، دیکھتی ہے، اسی لیے وہاں پر دوڑنے کو اور لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ مرد جو ہیں ذرا تیز تیز قدم اٹھائیں اور جائیں، ہرولہ جسے کہتے ہیں۔ تب اس طریقے سے، اور آخر کر کیا دیکھتی ہے؟ ماں بے کا 7 چکر لگائے ہیں اتنے فاصلے میں، جس میں ہم صحیح کرتے ہیں، اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دے دیا۔ تو اب 7 چکر کے بعد سے اب کیا دیکھا کہ وہاں پانی ابل رہا ہے، تو آپ نے پانی کو جمع کیا، جب پانی ہوا تو وہاں پرندے بھی آئے، جب لوگوں نے پرندوں کو دیکھا تو جو قریب میں جرہم قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا ہم بھی آنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، اس طرح آبادی بڑھی۔ تو آپ دیکھیں کہ ماں کا دل کتنا تنہا ماں ہے اور کس طرح اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے۔ تو اللہ نے انعام کیا دیا ہے؟ کہ انعام یہ دیا ہے کہ اے ہاجرہ، یہ وہ تم جس بچے کو پال رہی ہو، یہ وہ بچہ ہے جس سے ہمارا آخری نبی اسی کی اولاد سے آئے گا اور دنیا میں ظاہر ہوگا۔ تو نبوت کا آخری سلسلہ حضرت اسماعیل سے باقی رکھا اور قائم رکھا ہے، اور حضور سرور کائنات، صرف حضور سرور کائنات ان سے آئے ہیں اور آخر میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ درود پڑھیں مل کر محمد والی منظر۔ اور جبکہ کوئی کسی کے کھلانے پر تیار نہ تھا، اس نے غذا بنا دیا۔ اس نے تمہاری حفاظت کی اپنی سماعت سے حفاظت کی، بصارت سے حفاظت کی، ہاتھ، پاؤں، بال اور کھال سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، بال سے، کھال سے، ہر چیز سے، بلکہ جملہ اعضائے جسمانی سے حفاظت کی، ہنسی خوشی، مسکراتے ہوئے، کندھے سے چمٹائے ہوئے، اس سلسلے میں پریشانی، رنج، بوجھ اور زحمت کو برداشت کرتے ہوئے، یہاں تک کہ اس نے
تمہیں طاقتور بنا کر زمین تک پہنچایا، اس نے ہر طرح تمہاری حفاظت کی، دکھ درد کا خیال رکھا۔ آپ نے نظم میں جو باتیں سنی تھیں وہی میں اسی لحاظ سے پیش کر رہا ہوں۔ اور وہ اس بات پر راضی ہوئی کہ تم سیر ہو جاؤ اور بھوکی رہے، اس بات پر راضی ہوئی کہ تم سیر ہو جاؤ وہ بھوکی رہے۔ ہر اس میں کہ بچا کچا کھا کے خوش رہتی تھی اور وہ بھوکی رہے۔ تم لباس پہنو چاہے اس کے جسم پر مکمل لباس نہ ہو، تم سیراب ہو جاؤ اور وہ پیاسی رہے۔ اس کا نام ایثار ہے، وہ ایثار سے کام لیتی تھی۔ اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو تمہیں کھلا دیتی تو خود بھوکی سو جاتی تھی، تمہیں پانی پلا دیتی خود پیاسی رہتی تھی۔ تم سائے میں رہو اور وہ دھوپ میں رہے، تم سائے میں رہو اور وہ دھوپ میں رہے۔ وہ تکلیف اٹھا کر تمہیں آرام پہنچائے اور تمہیں میٹھی نیند کی لذت بہم پہنچائے۔ رات کو کتنی دفعہ تم روتے تھے اور کتنی دفعہ وہ جاگتی تھی، اس کی نیند ختم ہو جاتی تھی، لیکن کبھی اس نے اف کا کلمہ زبان پہ نہیں کیا۔ جب اف کا کلمہ نہیں کیا تو اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے، لا تقل لہما افن، خبردار جب وہ بڑھاپے کی منزلوں کو پہنچ جائیں دونوں یہ کوئی ایک، تو تم بھی لفظ اف نہ کہنا، اف کا کلمہ زبان پہ جاری نہ کرنا، کبھی اف تک نہ کہنا اس بارے میں، لا تقل لہما افن ولا تنہرہما۔ آپ دیکھیں جب ہمیں وہ پروان چڑھاتی ہے جیسے کوئی مالی درخت کو سینچ رہا ہو، سیراب کر رہا ہو تاکہ درخت جو ہے پھلے پھولے، لیکن ہم جب بڑھاپے میں ان کی خدمت کرتے ہیں تو کیا ہے، نہ جانے کب یہ ہم سے جدا ہو جائیں۔ دیکھیں ان کی کیفیت اور ہوتی ہے، ہماری خدمت کی کیفیت اور ہوتی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جب وہ پرورش کرتے ہوتی ہیں اپنی اولاد کو تو کوئی اور امنگیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، آشائیں ہوتی ہیں، کہ جب ہم خدمت کرتے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ اور تصور ہوتا ہے۔ اب بہت بد نصیب وہ لوگ ہیں کہ جنہیں خدمت کا موقع ملے اور وہ ماں کی خدمت نہ کریں، باپ کی خدمت نہ کریں، بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ لیکن خوش نصیبی ہے ان کے لیے کہ جنہیں یہ موقع مل جائے اور وہ خدمت کریں اور پھر وہ محبت اور چاہت و الفت مل جائے اور اس طریقے سے ان کے لیے کامیابیاں ہوں، کامرانیاں ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں اس کا شکم تمہارے لیے ظرف تھا۔ یہ سب امام کے اقوال ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ امام نے جو ماں کے بارے میں کافی زیادہ، حالانکہ اور جتنی بھی چیزیں امام نے جو اللہ کے حقوق اور دوسرے حقوق بیان کیے اس میں کم لکھا ہے، لیکن ماں کے بارے میں زیادہ الفاظ ہیں جو امام نے بیان کیے ہیں۔ اس کا شکم تمہارے لیے ظرف تھا اور اس کی گود تمہارے لیے مسکن اور اس کی چھاتیاں تمہارے لیے سیرابی اور اس کا وجود تمہارا محافظ۔ وہ دنیا کے سرد و گرم کو تمہاری خاطر اور تمہاری حفاظت کے لیے برداشت کرتی رہی۔ تم حد الوسع اپنی ماں کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ اور اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اور پھر آگے جا کر کہا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، سورہ لقمان۔ تکلیف پر تکلیف اٹھا کر وہ تمہیں پالا اس نے، اور تکلیف پر تکلیف اٹھائی ہے، پیٹ میں رکھا اس نے، اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور پھر 2 سال میں یہ بھی اس میں ہے، اور پھر اس کے بعد سے آخر میں کہا انشکر لی، دیکھو میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکر اور والدین کا شکریہ۔ انشکر لی تو میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ تو اس میں جو الفاظ تھے کہ فَتَشْكُرُ عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ، جو کچھ ماں نے کیا ہے اس پر تم اس کا شکریہ ادا کرو، اور تم اس پر قدرت نہیں رکھ سکتے ہو، لیکن اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو تم اس پر قدرت رکھو گے۔ اب طریقہ کیا ہے شکریہ ادا کرنے کا؟ کہ اس نے تمہیں جو کچھ سکھایا ہے، جو سمجھایا ہے، جس منزل تک پہنچایا ہے، اور وہ جو چاہتی تھی اس کی کسی بات کو بھی تم رد نہ کرو۔ اس کی ہر بات جو ہے، جو بھی اس نے چاہا ہے، کبھی ماں سے کبھی گستاخی نہ کرنا۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں جن کی ماں زندہ ہیں۔ کبھی گستاخی نہ کرنا، کبھی بے ادبی نہ کرنا، کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا، کبھی ان کے آگے نہ چلنا، کبھی ان کے احترام میں کمی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر ذرا سی بھی، بعض لوگ سوچتے ہیں
وہ آنکھ کا شعر بھی اور طاق کا شعر بھی آپ نے جو پڑھا تھا، اس میں آنکھ کا لفظ آیا تھا، آنکھ کا اور طاق کا جو قافیہ تھا اس کا. تو عاق الوالدین لم یشم رائحۃ الجنہ، اگر ماں باپ کا نافرمان کوئی ہو جائے، اس کا لوگ ترجمہ کرتے ہیں ماں باپ جسے عاق کر دیں، عاق کرتے نہیں، عاق ہو جاتا ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں اب تو باپ مر گیا، چلو کوئی بات نہیں، ہم اب نافرمانی کر لیں. نہیں، مرنے کے بعد بھی انہیں حق ہے، اللہ نے اختیار ان سے سلب نہیں کیا ہے. مرنے کے بعد بھی اگر ان کے شان میں اور حق میں گستاخی ہوئی تو عاق ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا جو لکھا جاتا اخباروں میں کہ میں اپنی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے اس کو عاق کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے، جو لکھا جاتا اخباروں میں نہیں ہے. عاق کے معنی نافرمانی، یہ انسان نافرمانی کر رہا ہے، اور اکاؤنٹ میں ثواب ہم جمع کرا سکتے ہیں. اور پھر یہ جو میں نے کہا تھا لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، ہم نے سورہ نحل کی آیت حیات طیبہ تھا کروں گا. اب ظاہر میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، ایسا میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کو، اور ٹھیک 7:30 بجے انشاءاللہ، تاکہ نماز کے لیے پھر آماد 7:30 بجے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو ماں کی مامتا ہے اور اس ماں کی محبت ہے اور الفت و چاہت ہے، یہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں وہ الفت مل رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر ماں نہ ہوتی تو یہ وجود میں نہ آتے. ان کا وجود میں آنا اس بات کی دلیل ہے، صحیح و سالم ہونا، ہوش و حواس میں رہنا، ہر طریقے سے محفوظ رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے تربیت میں اور پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. اللہ نے کی رحمت شامل حال رہی ہے اور ماں کی تربیت رہی ہے. لہٰذا اس کا شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکر کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو. اور شکر کرو کہ ایسے اچھے ماں باپ دیے ہیں، اور شکریہ ادا کرو کہ اس نے ان کو نعمت کے طور پر تمہارے لیے رکھا ہے. اب یہ جو حیات ہے، مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو مومن کبھی مرتا نہیں ہے. بس یاد رکھیں، مومن ہمیشہ زندہ رہتا ہے، صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. اسے یہ کہتے ہیں انتقال کر گیا، فلاں شخص انتقال مانے اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو گئے. تو وہ جب مرتا ہے، اگر نہ مرتا، اسے موت آتی ہے، موت سے ہمکنار نہ ہوتا، تو اس عارضی سے اور فانی سے اور ختم ہو جانے والی زندگی سے باقی اور دائمی اور سرمدی زندگی تک نہ پہنچتا. جو دائمی زندگی تک پہنچا ہے اسی لیے کیونکہ اس دنیا سے اس نے سفر کیا، لیکن کبھی مرتا نہیں ہے. چونکہ مومن کو کبھی موت نہیں آتی، بلکہ خلقتم للبقاء لا للفنا، تمہیں بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے، فنا کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اور اس لیے بھی باقی ہے، ایک تو یہ زندہ یہ ہے کہ تمہیں ہم حیات عطا کریں گے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. لہذا وہ مومن ہوگا تو زندگی پائے گا اور زندہ رہے گا، اس میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. دوسری جو روایت ہے، الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید زندہ ہوتا ہے. دو آیتیں ہیں، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، انہیں مردہ نہ کہو. اور پھر دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، سورہ آل عمران میں، اور انہیں خیال بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں اور خوش ہیں اپنی زندگی پر. اس کے معنی کیا ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے. راہ خدا کیا ہے؟ تو یہ مومن جب راہ خدا میں چل رہا ہے اور مر رہا ہے تو یہ راہ خدا پر باقی رہنا ہی اس کی موت شہادت کی موت ہے. اور اس کے لیے جو مشہور حدیث ہے وہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. حدیث علامہ زمخشری متوفہ، جن کی وفات 528 ہجری میں ہوئی ہے، تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں، اور جو میرے پاس مطبوع ہے اس کا صفحہ نمبر 220 اور 221 ہے. فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے اس کی موت شہادت کی موت ہے، وہ شہید جاتا ہے. اور شہید کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ نہ انہیں مردہ کہو نہ انہیں مردہ سمجھو. سمجھنے پر بھی پابندی ہے اور کہنے پر بھی پابندی ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور بھی نہیں ہے. اور پھر کہا مات الحب آل محمد مات مغفور اللہ، جو آل محمد کی محبت میں جاتا ہے دنیا سے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے. محبت پر باقی رہنا ہی مغفرت کی دلیل ہے.
مغفرت کا ثبوت ہے کہ محبت میں باقی ہے۔ الا من مات علی حب آل محمد مات تائبہ، جو آل محمد کی محبت پر باقی رہتا ہے تو گویا کہ وہ توبہ کر کے مرتا ہے۔ اب توبہ مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر باقی رہنا ہی توبہ ہے۔ الا من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے، مات مومنا مستقبل ایمان، تو وہ مومن مرتا ہے، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے۔ اور اب آپ کو اگر آیت یاد ہوگی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مرنے والا مومن ہو، وہ مومن مرتا ہے، مستقبل ایمان، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ الا من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، بشرہ ملک الموت بالجنہ، تو ملک الموت بھی اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ثم منکر و نکیر، پھر منکر و نکیر بھی قبر میں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ جب ملک الموت آتا ہے اس کے بالین پر سرہانے، تو آنے کے بعد کہتا تمہیں جنت کی بشارت ہو، تب جانے والا مسکرائے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ مسکرائے گا نا، اس سے کہ جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ اور قبر میں منکر و نکیر بھی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے جنت میں ایسے لے جایا جائے گا، تزف العروس الی بیت زوجہا، سے دلہن کو سجا کر سنوار کر آراستہ کر کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ الا من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، فتح لہ فی قبرہ بابان الجنہ، تو اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی رخ پر کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی جانب 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اور جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے تو اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ رحمت کے فرشتے آ کر اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ اس کی قبر فرشتوں کی زیارت گاہ بن جاتی ہے، تو جب عام مومن اور مومنہ کی قبر فرشتوں کی زیارت گاہ ہوتی ہے تو پھر اگر مرنے والا معصوم ہو، اگر مرنے والی وہ ہو، اگر دنیا سے جانے والے معصومین ہوں تو ان کی قبر، لیکن آپ سوچیں یہی وہ مہینہ ہے شوال کا جس میں ہماری اور آپ کی مخدومہ اور معصومہ کی قبر کو منہدم کر دیا گیا۔ وہ فاطمہ زہرا جو رسول کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کی بیٹی کو قبر کو بھی لوگوں نے گوارا نہیں کیا، اس کے روضے کو بھی گوارا نہیں کیا، اور اس کا روضہ منہدم کر دیا گیا۔ لیکن میں عرض کروں گا وہ روضہ جو دل میں ہے کون گرا سکتا ہے، اسے کون منہدم کر سکتا ہے؟ لیکن دنیا والوں تم ان روزوں کو منہدم کر دو، لیکن جو قبر میں روزہ ہے اسے کوئی نہیں گرا سکتا، اسے کوئی منہدم نہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ جنازہ اٹھتا ہے جب مومنہ مری ہیں، ابرار النساء انتقال ہوا، مومنین نے شرکت کی، اسے دیا گیا، کفن دیا، پہنایا گیا، جنازے میں لوگ شریک ہوئے، لیکن ہائے جو رسول کی بیٹی ہے، جب اسے غسل دیا جا رہا تھا اور وصیت کی تھی کہ صرف علی غسل دے، حضرت علی غسل دے رہے تھے اور علی نے غسل دیا تو ایک مرتبہ چیخ ماری ہے۔ جب چیخ ماری لوگوں نے پوچھا اے علی چیخ کیوں ماری؟ کہا سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پہلو شکستہ تھا۔ یہ وہ سیدہ ہے کہ اگر باپ کے غم میں روتی تھی تو لوگ آ کے کہتے تھے ابو الحسن سیدہ کو سمجھا لو، دن کے وقت روئیں یا رات کے وقت روئیں، رونے کا وقت معین کر لیں۔ وہ فاطمہ زہرا جو خاتون جنت ہیں، ان کے رونے پر پابندی۔ آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ روضے رسول پہ آتی تھیں، قبر سے چمٹ جاتی تھیں اور کہتی تھیں بابا سبت علیہ وصائب اللہ، سبت علیہ میں سے نہ لایا لیا۔ بابا آپ کے مرنے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر دن پر پڑتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے۔ میں کہوں گا سیدہ کون سی مصیبتیں تھیں؟ کا پہلو شکستہ ہو گیا، دروازہ گرایا گیا، آگ لگانے کی دھمکی دی گئی۔ میں کہوں سیدہ ذرا کربلا میں آ کر دیکھو، خیموں کو آگ لگا دی گئی، بیویاں خیمے سے دوسرے خیموں میں جا رہی۔ اجرکم اللہ، جن میں اور سماعت فرمائیں، کہتے ہیں کہ یہ سیدہ تھی جن کے رونے کے لیے
علی نے اپنے ہاتھوں سے ایک بیت بنایا تھا جس کا نام بیت الحزن رکھا تھا۔ سیدہ حسن و حسین کو لے کر وہاں جاتی تھی، جا کر رویا کرتی تھی، بابا بابا کہہ کے روتی تھی اور پھر واپس آتی تھی۔ میں کو دنیا والو تم نے سیدہ کی قدر نہیں پہچانی، لیکن آؤ میں تمہیں قدر دکھاتا ہوں سیدہ کی۔ جب روزے محشر ہوگا آواز آئی علی المحشر اغضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے محشر والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ پوچھا جائے گا کیوں؟ کہا سیدہ کی سواری آ رہی ہے، بحث کروں کیا سیدہ بے پردہ ہے؟ کہا نہیں، پردے میں ہے، حجاب میں ہے، نور کا بھی ہے اور حوریں ہیں اور اس طرح سواری پر ہے، حجاب کے ساتھ ہیں۔ کہا پھر کیوں جگائے؟ کہا رسول کہیں گے کیا میں بھی نہ دیکھوں؟ کہا نہیں، جس طریقے سے سیدہ آ رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ دنیا والوں نے قدر نہ کی، لیکن محشر میں کہا جا رہا ہے نگاہوں کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، سیدہ کی سواری آ رہی ہے۔ جب سیدہ آئیں گی، سیدہ کہا جائے گا سیدہ خاتون جنت آپ جنت میں جائیں۔ کہا میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ حسین کے غم میں رونے والے جنت میں نہ چلے جائیں۔ کہا سیدہ سفارش کے لیے کیا لائی ہو؟ تو سیدہ کے لیے ملتا ہے کہ سیدہ کیا کہیں گی؟ یدان مقطوعتان من ابن فضل عباس، کہ عباس کے دو کٹے ہوئے بازو ہیں اور حضرت علی اصغر کا کرتا ہے۔ یہ سیدہ روز محشر نے اللہ تعالیٰ القوم عالم الذین ظلموا منقلبین، پروردگار ہم میں کسی غم سوا غم حسین، پروردگار ہماری جتنی وزیر کو ہر ممدر تمنا قبل اللہ جمان شفا کامل سے ہدایت فرما، امام ظلم تاج فرما، مرحومہ کو جوار جناب سیدہ میں جگہ کرامت فرما، اور ان کے پاس مندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 سورہ اخلاص پڑھ کر ابر نساء